السلام علیکم ناظرین، چورہ شریف میں ختم نبوت کانفرنس اور سالانہ عرس مبارک کے موقع پر پیر فاروق الاسلام صاحب نے خطاب کیا ہے، بہت بڑا مدل خطاب ہے، وہ اپنے ناظرین کو سناتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر کیا کہا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ 4 کلمات مبارکہ ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسہم، لیکن اول البشر بعد الانبیاء خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج سید پیر سعادت علی شاہ تک، فاروق تک، اور سعادت علی شاہ کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہر ایک پیر بھائی پر، اس کے لیے یہ آیت کریمہ کے 4 کلمات کسوٹی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرا ارشاد یہ مومنین کے لیے کسوٹی ہے ان کے ایمان کی، کہ مومن وہ ہوگا جس کو میرے نبی کی ذات اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہوگی۔ میرے ابا جی کا ایک شعر تھا کہ یہ مال یہ اولاد تو اے دوست ہیں فتنہ، یہ مال یہ اولاد تو اے دوست ہیں فتنہ، اسلام کے کام آئے جو جلتا ہوا گھر مانگ، اور اللہ سے اقدس نظر و مالو کو ہر مانگ، اسلام کی خدمت کے لیے روح عمر مانگ۔ تو افضل البشر بعد الانبیاء، پہلا مومن صدیق اکبر کس طرح اس کسوٹی پہ پورا اترا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بہت سے صحابی ہیں، ہر قدم پر جنہوں نے میرا ساتھ دیا، سب نے مجھ پر احسان کیے، سب کے احسان کے بدلے میں نے چکا دیے، الا ابا بکر، مگر ابو بکر وہ ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ قیامت کے دن جب اولین و آخرین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سب کا میں محسن ہوں گا اور ابو بکر میرے محسن کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ وہ اللہ کے ذریعے، وہ کیا تھا احسان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بھاری رات وہ صبر کی رات، جس میں ایک آقا ہے ایک غلام ہے، ایک آقا ہے ایک غلام ہے، 2 ہستیاں ہیں صحابہ کرام میں سے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب بھی سب صحابہ ہجرت کر رہے تھے، جب بھی میں اجازت لیتا نبی پاک فرماتے رک جا، پھر میں جان بوجھ کے بار بار اجازت لیتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن میں بار بار، میں نے 2 اونٹنیاں بھی لے لی تھی، تیز رفتار اونٹنیاں بھی خرید لی تھی۔ صرف اس رات کے 2 صحابہ رازدار تھے، ایک امام علی، وہ صرف اکیلے رازدار تھے کیونکہ ان کا گھر ابھی بنا ہی نہیں تھا۔ امام علی صرف اکیلے، لیکن قربان جو ابو بکر تیرا مشرک باپ بھی رازدار تھا، تیرا مشرک بیٹا بھی رازدار تھا، تیرا غلام بھی رازدار تھا، تیری بیٹی بھی رازدار تھی، تیری بیوی بھی رازدار تھی، ایک نے بھی اس راز کو افشا نہیں کیا۔ 100 سرخ اونٹ کی لالچ تھی، انعام کا، آج کہتے ہیں 4 کنال کا باغ ہے فدق، اور جو اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والا ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ دادا کہنے لگے کہ چلا گیا ہے، پتہ نہیں تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے گیا ہے کہ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق تمام درہم و دینار ساتھ لے کر گئے تھے ہجرت کی رات۔ میں نے گڈوی میں ڈالے کنکر اور ان کو بجایا کہ میں کہا دادا ہمارے لیے بہت کو چھوڑ گئے ہیں، ہمارے لیے
بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں. دادا کہنے لگا اچھا چھوڑ گئے ہیں, چلو پھر یاری نبھائی ہے, درست کیا ہے. ابھی ایمان نہیں قبول کیا, یاری نبھائی ہے. اور کوئی معمولی مالدار نہیں تھا, وہ مالدار تھا جس کو اللہ نے قرآن میں صاحب وسعت کہا فرمایا ہے. دو چیزیں اکیلے صحابی کے لیے, وسعت والا اور فضیلت والا. یہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ذکر ہوا ہے. جب معیاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کی آیات نازل ہوئی, نبی پاک بھی گھر میں عیادت کے لیے تشریف لائے تھے. 50واں غارمن دن تھا, ابو بکر صدیق بھی حاضر تھے. جبریل امی برات لے کر آیات نازل ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی. حضرت ابو بکر صدیق نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں مستہ کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا. مستہ حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے. کیا تھے؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تہمت کا سب سے زیادہ پروپیگنڈا کرنے والے وہ تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق غریب تھے, وہ مسکین تھے, ان کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا. اور بیٹی پر تہمت لگانے والے کا ماہانہ وظیفہ تھا, روکا نہیں. لیکن جب برات اللہ کی جانب سے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہو گئی تو پھر قسم اٹھائی آج کے بعد میں مستہ کو نہیں دوں گا. جبریل امی برات کا حکم سنا کر واپس جا رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے راستے سے پھر واپس کر دیا. فرمایا جاؤ میرے ابو بکر سے کہہ دو کہ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَةٍ, منکم تم تمام مومنین میں سے, تمام صحابہ میں سے جو فضیلت والا ہے اور وسعت مال والا ہے. اولو الفضل منکم لا یعتل, یہ قسمیں نہ اٹھائے ان یؤتی ذوی القربی کہ اپنے رشتہ داروں کو مال نہیں دے گا. کیا کیا کرو, ان سے زیادتی ہو جائے تو کیا کرو, وَلْيَعْفُوا, معاف کر دیا, وَلْيَصْفَحُوا, درگزر کیا کرو. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تمہارا اللہ تمہیں معاف کر دے. ابو بکر صدیق نے اٹھائے ہوا حلف توڑ دیا, عرض کی اللہم ربنا, اے ہمارے اللہ, اے ہمارے رب, نغفرو ان یغفر اللہ لنا, ہم یہ محبوب رکھتے اس بات کو کہ ہمارا اللہ ہمیں معاف فرما دے. وہ صاحب وسعت تھا, سارا مال. اور دوسری مرتبہ جب تبوک کی جہیز کا وقت آیا, اس کا سوارنے کا اس لشکر کو, تو کسی نے 4000, کسی نے 2000, کسی نے 2 کلو چوارے. عمر فاروق نے گھر کا آدھا اثاثہ, ابو بکر صدیق سب کچھ گھر خالی کر کے لے آئے, اور جو اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹانے والا ہے قدم. اور یہ تو مال کی محبت کی. اور بیٹا مشرک کی حیثیت سے بدر میں سامنے آئے, بعد میں ایمان قبول کیا. اکٹھے باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے کھانے پہ. بیٹے نے کہا ابا جی 4 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آپ آئے تھے, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. غصے سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں عبد الرحمن, اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر ایک مرتبہ بھی تو میری تلوار کی زد میں آتا میں تیرا سر جدا کرتا. کیونکہ تو میدان میں آیا تھا قبائلی عصبیت کی بنا پر, اور میں میدان جنگ میں آیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے دین کے غلبہ کے لیے. یہ پہلی, ویسے انبیاء کرام کی تمام جنگیں اسلام کے لیے تھی نا, لیکن ان کے ساتھ ساتھ قبائلی عصبیت بھی تھی, طاقت برادری رشتہ داروں کی طاقت تھی. سوائے جنگ بدر کے یہ پہلی جنگ ہے جو صرف اور صرف نظریہ کی بنیاد پر لڑی گئی ہے. کوئی بصرہ سے آنے والا ہے, کوئی حبشہ سے آنے والا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی عربی ہے, کوئی اجمی ہے, تمام ایک جانب ہے اور ایک جانب عرب کے سردار ہیں. ایک جانب عرب کے ایک برادری رشتہ دار ہے. یہ پہلی جنگ ہے صرف اور صرف نظریہ کی بنیاد پر لڑی گئی. اسی لیے اس جنگ میں شرکت کرنے والوں کی شان ہی اور ہے. آج صحابہ کرام کے بارے میں مختلف بدگمانیاں پھیلائی جائے, خصوصاً اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے وہ فضیلتوں کے معیار قائم کر کے. میں کہتا رہتا ہوں کہ اہل بیت و ازواج مطہرات آتی ہیں نا قرآن کی روح سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کی روح سے 5 تنوں کو اور بھی شامل کیا. قرآن کی روح سے اہل بیت ازواج مطہرات ہیں,
قرآن کی روح سے۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب ہؤلاء البیت اور 5 اور نفوس کو بھی اس میں 4 نفوس کو ان کو شامل کر لیا۔ میرے اللہ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا، پہلی شان ایمان لائے، والذین آمنوا، دوسری شان وہاجروا، مکہ سے ہجرت کی، اور تیسری شان وجاہدوا فی سبیل اللہ، بدر میں ہتھیاروں کے بغیر میدان میں لڑنے کے لیے آ گئے، اور دوسری جانب والذین آووا، جنہوں نے مکہ سے آنے والوں کو پناہ دی، وَنَصَرُوا، اور جب وہ مکہ والے بدر میں آئے مہاجر تو یہ بھی ان کے مددگار بن کر سعد و معاذ بھی کھڑے ہو گئے ساتھ۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ یہ ہیں حقیقی مومن۔ اہل بدر کے ایمان پر شک کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نص قطعی قرآن کا انکار کرتا ہے۔ جن کو قرآن نے حقیقی، عام مومن بھی نہیں، حقیقی انما المؤمنون اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ ہیں حقیقی مومن۔ اس لیے دوستو، ہمارے شیخ اول بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک، آج سعادت علی شاہ صاحب اس بات کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں کہ میں اسلاف کی اس دعوت کو پھیلانے والا ہوں۔ اسلاف کی وہ دعوت جو حقیقت شناس اصفیاء علماء سے ہم تک پہنچی ہے، وہ دعوت بہاولپور، بہاول نگر، صادقآباد سے لے کر کشمیر کی پہاڑیوں تک، نیلم تک، گھر گھر جا کر دعوت کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ صفا میں جلسہ بلا کر، صفا کی پہاڑی پر جلسہ بلایا، مجاز کے بازاروں میں ریلی نکالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطالعہ سے ہمیں ملتا ہے۔ جلسہ کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے، اور گھر گھر جا کر دعوت دینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے، اور تینوں سنتیں میرے عزیز بھائی سعادت علی شاہ صاحب پوری فرما رہے ہیں۔ جلسہ بھی بلا کے آپ کو دعوت دے رہے ہیں، ریلیاں بھی، جلوس بھی نکال کے آپ کو دعوت حق کی جانب بلاتے ہیں، اور گھر گھر جا کر پہاڑوں کی چوٹیوں سے میں لڑتا بھی رہتا ہوں کہ آپ بس کرو یار، تھوڑا کرو، لیکن یہ باز نہیں آتے، اپنے اوپر مشقت ڈال کر ڈور ٹو ڈور جا کر آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ نے ہمارے اور آپ کے ایمانوں کے لیے کسوٹی مقرر فرمائی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ مومن وہ ہوگا کہ جس کو نبی کی ذات اپنی ذات سے بڑھ کر مقدم ہوگی۔ سعد بن ربیع زخمی ہو گئے تھے، بہت زیادہ، 70 کے قریب زخم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجساد مبارکہ شہیدوں کے بھی آ گئے، زخمی بھی آ گیا، میرا سعد کہاں ہے، اس کی کوئی خبر لاؤ۔ صحابہ کا ہم دوڑے، کہا لو عمر فاروق تھے یا مجھے ذہن میں، وہ پکارتے یا سعد یا سعد، جواب نہیں آ رہا، آخر کمزور رگ پر چھیڑا، سعد اللہ کے رسول تجھے سلام کہتے ہیں، اور تیرا پوچھ رہے ہیں۔ پورا زور لگا کر کہا کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دینا، اور عرض کر دینا یا رسول اللہ، عقبہ کی گھاٹی میں سعد نے جو آج سے عہد کیا تھا، اس عہد پر اپنی جان قربان کر دی، اس عہد پر اپنی جان قربان کر دی، اور مدینے والوں کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ جب تک آنکھ کی پپلیوں میں بھی سانس باقی ہے، نبی پاک سے منہ نہ پھیرنا۔ اور آخری ایک حدیث پاک، پھر دوستوں کے لیے وقت ہوگا۔ عہد کی رات ہے، صحابی رسول سعد بن ابی وقاص غالباً رشتے میں ماموں بنتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن جحش یہ پھوپھی زاد بھائی تھے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے۔ یہ دونوں ایک چٹان پہ آدھی رات کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعد فرماتے ہیں کہ عبداللہ آؤ، آج ایک میں دعا کرتا ہوں، اپنے لیے تم آمین کہنا، پھر تم اپنے لیے دعا کرنا اور میں آمین کہوں گا۔ سعد دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کل جب آگ کا تندور گرم ہو نا، یہ بدر کے دن آپ نے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الان ہمی الوتیس، اب تندور گرم ہوگا نا، یہ ایک محاورہ بن گیا، ضرب المثل بن گئی، کل جب آگ کا تندور گرم ہو تو اے اللہ ایک تگڑا کافر میرے مقابلے میں بھیجنا، پھر وہ بھی طاقت آزمائے، میں بھی طاقت آزماؤں،
وہ بھی گر اپنے آزمائے میں بھی اپنے گر آزماؤں، وہ اپنے دو آزمائے میں اپنے دو آزماؤں، وہ مجھے زخمی کرے میں اسے زخمی کروں، آخر میں اسے قتل کر دوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا آمین۔ پھر حضرت عبداللہ نے دعا مانگی کہ اللہ جب کل آگ کا تندور گرم ہو، جنگ جوبن پہ ہو، ایک تکڑا کافر میرے مقابلے میں بھیجنا، پھر وہ بھی اپنا زور لگائے میں بھی اپنا زور لگاؤں، وہ بھی طاقت آزمائے میں بھی طاقت آزماؤں، وہ مجھے زخم لگائے میں اسے زخم لگاؤں، آخر میں وہ مجھے قتل کر دے، آخر میں وہ مجھے قتل کر دے۔ اور اے اللہ جب میں تیری بارگاہ میں پہنچوں تو تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیرے ناک اور کان کہاں گئے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کل جب تندور گرم ہو تو وہ کافر میرے مقابلے میں آئے، وہ مجھے زخم لگے میں اسے زخم لگاؤں، آخر میں وہ مجھے قتل کر دے، اور جب میں قتل ہو کر تیرے پاس پہنچوں تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرے ناک اور کان کہاں گئے؟ میں کہوں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قربان ہو گئے، اور اے اللہ جواب میں صرف تو اتنا فرما دے یا صدقتا یا عبداللہ، اے عبداللہ تو نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، تو نے جو کہا۔ پھر سعد بن ابی وقاص نے کئی جنگیں لڑی لیکن شہید نہیں ہوئے، ویسے وفات ہوئی، اور عبداللہ بن حجش دوسرے دن شہید ہو گئے۔ ہندہ پاس سے گزر رہی تھی، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہنے لگی کہ اے خوبصورت نوجوان مجھے تجھ سے کوئی ضد نہیں، تجھ سے کوئی پرخاش نہیں، پر ہے تو حمزہ کا بھانجا نا، ناک بھی کاٹ لیا کان بھی کاٹ لیا، اور اسی حالت میں آپ اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہے، جو صحابہ اس ایمان پر پورے اتر رہے، اور تمام صحابہ اس ایمان پر اس کسوٹی پر پورے اترے، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنی اولادوں کی پرواہ کی۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ جو آپ چاہتے ہیں اور آپ کا اللہ چاہتا ہے کر گزرے، ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، حتیٰ کہ ہمیں ساتھ نہیں ہوئے اگر آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے اور سمندر کے اندر گھس گئے، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، خواہ میں موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ ہم اپنے سرداروں کی ہلاکت، اپنی بستیوں کی تباہی، اپنے بچوں کا قتل، اپنی جانوں کا خون سب کچھ برداشت کر لیں گے، یا اللہ کبھی آپ سے منہ نہیں موڑیں گے، کبھی آپ سے منہ نہیں موڑیں گے۔ وہ صحابہ تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تھے تیرے مار کاراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، جان آنکھوں میں نجتی تھی جہاں داروں کے، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ دوستو یہ ایمان کی کسوٹی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی نہیں کہ نام لے کر ہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم سمجھے کہ ہم نے اولا سمجھ لیا، نا برخوردارو، اس کے لیے بدر کے میدان سجانے پڑتے ہیں، اس کے لیے احد میں 70 زخم کھانے پڑتے ہیں، اس لیے حنین کے مارکے سجانے پڑتے ہیں، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، سب کچھ نچاور کرنا پڑتا ہے۔ عمرایات اسلام ہویا جمع، پہلا خام بوسی ہے لحق دی زبان، وچ کعبے دے گج وج کے دیتی ازاں، سارے مکے دے وچ انقلاب آ گیا، پھر اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھنی پڑتی ہیں۔ ہجرت کی رات علی کرم اللہ وجہ بستر پر سوئے تھے، آدھی رات کو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے پوچھا کون ہے تم میں سے جو اپنے بھائی پر اپنی جان دے؟ سب نے خاموشی اختیار کی۔ میرے اللہ نے فرمایا جاؤ دیکھو علی اور اپنے رسول کو میں نے بھائی بھائی بنا تھا، دیکھو کس طرح ایک بھائی اپنے بھائی پر اپنی جان نچھاور کر رہا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، ایک بھائی پاؤں کی جانب سر کی جانب کھڑے ہوتے کہتے واہ واہ یا علی، او علی خوش قسمت، خوش ہو جا، ان اللہ یواہی بک علی الملائکہ، آج تیرا اللہ فخر و مباحات فرما رہا ہے فرشتوں کے سامنے تیری اس قربانی کی بنا پر۔ دین کی فضیلت ہے، دین کی حدود کی فضیلت ہے۔ اگر آپ دین کی حدود کو توڑتے رہیں، پھوڑتے رہیں، بغاوت کا راستہ اختیار کیے رکھیں، اور سال کے بعد آ کر کہیں پیر صاحب کے ہاتھ چوم لیں، نذرانہ دے دیں اور نعرے مار لیں اور صلاۃ و سلام نعتیں سنیں اور کچھ آنسو تھوڑے سے بھالیں، کہیں ہم مومن ہو گئے، نہیں ہے دوستو۔ مومن کی ایمان کی کسوٹی کیا ہے کہ جب نبی کی ذات پر حرف آ رہا ہو، جب نبی کی ناموس پر حرف آ رہا ہو، اور جب نبی کے دین پر حرف آ رہا ہو، جب اس دین کی حدود کو کچلا اور توڑا جا رہا ہو۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ اس بستی کو تباہ کر دو، میں جلدی جلدی روز آتا ہوں۔ جو فرشتوں نے عرض کی اے اللہ وہاں تو تیرے ایک نیک بندہ ہے،
تیرا ایک نیک بندہ. فرمایا جاؤ اس بستی کو تباہ کرو, اس کی ابتدا اس کے گھر سے کرو, کیونکہ نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, لیکن اس کے سامنے میرے دین کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے. کبھی غیرت دینی سے اس کے ماتھے پہ بل تک نہیں آیا. اولیاء کرام, صوفیاء کرام, بڑے بڑے میرے آقا و مولا سیدنا مجدد الفسانی سے زیادہ عبادتیں کرنے والے یہاں ہندوستان میں موجود تھے, زیادہ نماز تہجد پڑھنے والے, زیادہ تسبیح روڑنے والے. لیکن مرد میدان کیوں بنا؟ اس لیے کہ قربانی کی راہوں کا راہی وہ بنا تھا. قربان گاہ اس نے سجائی تھی, اور نام اسی کا ہوتا ہے جو قربان گاہیں سجاتا ہے. سرخیوں سے خون کی آتا. ابا جی کے میرے ایک دوست تھے خاکسار تاریخ کے شاعر محمد اکرم جلیس, ان کی نظم تو بہت زیادہ, آخری دو شعر ہیں کہ سرخیوں سے خون کے آتا ہے تاریخوں میں رنگ, سرخیوں سے خون کے آتا ہے تاریخوں میں رنگ, کربلاؤں سے دین مصطفیٰ کی آبرو, اور قتل گاہ میں آزمایا جائے گا ایک دن جلی, تیرا سینہ تیرا سر تیرا جگر تیرا لہو. اور یاد رکھنا کہ حادثات موت سے ہوتی ہے تجدید حیات, حادثات موت سے ہوتی ہے تجدید حیات. آگ میں پکتا ہے جب کودا تو بنتا ہے سبو, اور تو کیا عزم کر, ذوق طلب لے, صحیح کر انجام دیکھ, پاؤں سرگر میں عمل رکھ, فکر ماوے جستجو, اٹھ خدا کا نام لے, شمشیر لے, قرآن لے, باندھ لے سر پہ کفن, کر خون سے اپنے وضو, اٹھ کہاں خواب غلامی میں پڑا ہوتا ہے تو, تیری فطرت میں تو بخشی تھی جہاں بانی کی ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین حق کی راہوں کا راہی بنائے, حمیت دین نصیب فرمائے, غیرت دین نصیب فرمائے, باطل فاسق ظالم قوتوں کے خلاف ٹکرانے کا عزم و حوصلہ نصیب فرمائے. اور صحابہ کرام کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک صحابہ کرام کے گستاخ اس کے ساتھ اس کی جانب دیکھنے کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے.